Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم. آج کی ویڈیو ینگ جنریشن کی ان پرانی ماؤں کے لیے جو آج کی جدید انگریزی کی مختلف اصطلاحات سے میری طرح واقف نہیں ہیں. آئیے مل کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے زمانے میں استعمال ہونے والے ان کے متبادل الفاظ سے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. سب سے پہلی ٹرم ہے SHIT شٹ، جس کو سلیس اردو میں گوبر کہتے ہیں. بلشٹ یعنی بیل کا گوبر. نئی جنریشن اس لفظ کا استعمال ایک جملے میں کئی بار کرتی ہے، اور میں جب سوچتی ہوں کہ اگر اس کا اردو ترجمہ شامل کر دی جائے گفتگو میں تو یہ سب لوگ کتنی کراہیت محسوس کریں گے. سب کے منہ ایسے بن جائیں گے جیسے خدا نخواستہ گوبر کی اسمیل ان تک پہنچ گئی ہے. ویسے پہنچ بھی سکتی ہے. جب شاعر کہتا ہے رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے تو باتوں سے بدبو بھی تو آ سکتی ہے نا. چلے خیر، اب یہ ہے کہ اس سے انگریزی زبان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جب گوبر جیسی چیز کو بھی انگریزی کا ہیڈ پہنا دیا جائے تو وہ اس قدر معتبر ہو جاتی ہے کہ بغیر کراہیت کے بار بار دہرائی جاتی ہے. دوسری ٹرم جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے FUCK. اس کی ادائیگی اور اس کا اردو ترجمہ جب سے میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے میں شدید شرمندہ ہوں. اس کا مفہوم و معنی ہماری اردو کی غلیظ ترین گالیوں میں سے ایک گالی ہے، اور جب ہمارے زمانے میں یہ گالی اگر کوئی ادا کر دیتا تھا تو ہم نے اس پہ قتل تک ہوتے دیکھے ہیں. لیکن خیر یہ اس وقت کی بات ہے جب آنسا غیرت زندہ تھی. اب تو اس لفظ کو استعمال کر کے اور ایسی ہی انگریزی کچھ اور عادات کی بنا پر آنسا غیرت نے بہت پہلے خودکشی کر لی ہے. چنانچہ اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مردہ غیرت کے اس زندہ معاشرے میں والدین یہی سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی بول رہا ہے، اور جو لاکھوں روپے ہم نے انگلش میڈیم اسکول پہ لگائے تھے آج ہم وہ وصول کر رہے ہیں. ماں نہال ہو رہی ہے، میرا بچہ انگلش بول رہا ہے حالانکہ بچہ گند گھول رہا ہے. میرے لیے تیسری حیران کن ٹرم ہے ہینگ آؤٹ. اس کو ہماری امی آوارہ گردی کہا کرتی تھی. اس زمانے میں امیاں یہ سن کے کہ ہینگ آؤٹ ہے انگلش لفظ ہے خوش رہتی ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور اپنا کوئی ٹائم گھومنے پھرنے میں ضائع کرتے تھے تو والدہ آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی. اب اگرچہ ہماری کوئی خاص عزت ہوتی نہیں تھی بچپن میں، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو تو ہم اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائیوں کے بیچ میں خاصی بے عزتی محسوس کرتے تھے. ایک اور ٹرم ہے ونڈو شاپنگ. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں، شو کیس میں سجی اشیاء کو خوب گھور کے دیکھتے ہیں، کبھی للچائی ہوئی نظروں سے اور کبھی حسرت بھری نظروں سے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لالچ سے منہ میں پانی بھی آ گیا ہوتا ہے، لیکن آپ صرف دیکھ کے گھور کے واپس آ جاتے ہیں بغیر خریدے. مجھے ہی معلوم کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. میری امی بچپن میں ایسے لوگوں کو حریص، لالچی، بدنیت کہا کرتی تھی. آج کل لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ فیشن ہے، اور اس زمانے میں ہم ایسے لوگوں سے اپنی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے کہ کہیں ان کی نظر بد لگ ہی نہ جائے. ایک ٹرم اور بھی ہے کمفرٹ زون. یہ مجھے اپنی سی لگتی ہے. میرے ذہن میں جو اس کا مفہوم آتا ہے کہ اپنی پسندیدہ جگہ پر اپنی مرضی سے جب تک آپ کا دل چاہے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبلی رکھو. بچپن میں ایسی ایک جگہ ہماری بھی ہوتی تھی. وہ ہوتی تھی شدید سردیوں کے زمانے میں ہمارا لحاف، جو بڑی مشکل سے گرم ہوتا تھا، لیکن جو ہی وہ گرم ہو جاتا تو امی کسی کام کے لیے آواز دیتی اور ہم سب بہن بھائی گڑپ کر کے اندر گھس جاتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے تم جاؤ. جب یہ بحث دیر تک جاری رہتی اور امی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو جوتا لے کر آتی اور ساروں کو رضائیوں میں سے کھدیڑ کر باہر نکالتی. بھئی کام تو ایک سے کرانا تھا، پھر سب کو نکالنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی نافرمانی کے جراثیم کسی کے اندر انفیکٹ کر گئے ہیں تو انہیں جوتے سے بر وقت نکالا جائے تاکہ یہ نافرمانی کی بیماری پھیلنے نہ پائے. چنانچہ دھلائی کے بعد ہمیں دوبارہ رضائیوں میں ڈال دیا جاتا تھا. کچھ ایسی ٹرمز تھی جو میرا خیال تھا کہ مجھے معلوم ہے
کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ کانسیپٹ غلط ہے میرا. نمبر 1 کول، میرا خیال تھا ٹھنڈے کو کہتے ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ ٹھنڈے کو نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال دے اسے کول کہا جاتا ہے. اور ہاٹ کو استعمال کرتے ہوئے ذرا محتاط رہیے گا. ہاٹ کا مطلب آج کل گرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ شے ہوتا ہے جو جذبات میں گرمی پیدا کرے. میں آج تک بولڈ کو نڈر، بہادر سمجھتی آئی تھی. اب پتہ چلا کہ جی سب سے کم کپڑے پہننے والی خاتون کو کہتے ہیں بولڈ، اور یعنی سلیس اردو میں بے حیا کو. کانفیڈنٹ کا معنی میں ہمیشہ پر اعتماد سمجھی تھی، یعنی وہ شخص جسے اپنی خوبیوں کی آگاہی ہو اور کسی اور کو کمتر سمجھے بغیر اسے اپنی ذات پر اعتماد ہو. لیکن آج کے دور میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے. کہنے والے سب سے منہ پھٹ بدتمیز اور جسے بات کرنے کا طریقہ نہ ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز نہ ہو، اسے کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے. اور جس خوبیوں پر ناز ہونا چاہیے وہ اس میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی. بہرحال ایک اور ٹرم ہے پرسنل اسپیس. یہ آپ کے بچے کے ارد گرد کا، کے معاملات کے ارد گرد کا وہ ایریا ہے جس میں اگر آپ انٹر ہو گئے تو آپ مداخلت کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال آپ کو محتاط رہنا ہے. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جنریشن کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. آدھی زندگی ہم نے اس خوف میں گزار دی کہیں امی ابو ناراض نہ ہو جائیں، باقی کی آدھی زندگی اس خوف میں گزار رہے ہیں کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں. ہماری باری کب آئے گی بھئی کہ کوئی ہمارا بھی خیال کرے کہ ہم ناراض نہ ہو جائیں؟ مجھے امید ہے کہ میری ینگ جنریشن کے لوگ میری اس جسارت پر ناراض نہ ہوں گے. میری بات صرف ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرنا میرا مقصد ہے کہ پلیز اپنے آس پاس اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. اللہ پاک نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے سبق رکھے ہیں کہ ایک حقیر سی مخلوق اللہ کی مکھی، آپ یہ دیکھیں ایک مکھی ہوتی ہے غلیظ مکھی جو ہر گندی سے گندی چیز پر چن کر بیٹھتی ہے، گند وہاں سے لیتی ہے اور صاف ستھری چیزوں پہ جا کر رکھ دیتی ہے اور بیماریاں پھیلانے کا باعث ہے. اسے دیکھتے ہی سب کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہی ایک مکھی کی دوسری قسم ہے شہد کی مکھی، جو خوبصورت ترین چیزوں سے فائدہ مند ترین اشیاء اخذ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صلاحیت کی عطا کردہ صلاحیت سے شہد بنا کر شفا فراہم کرتی ہے. دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے مکھیاں بنائی ہیں. تو انسانوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ پاک نے فطرت دی ہے، نیک فطرت عطا کی ہے، تو ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس ڈھنگ سے گزارنا ہے. ہمارے آس پاس یورپین کنٹری سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے وہاں سے کیا لیا ہے؟ ہماری جنریشن نے صرف فحاشی، گندی گالیاں. ان کے یہاں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، قانون کا احترام، اصول پرستی، پابندی وقت، ریسرچ اور تعلیمی ترقی، لیکن ان میں سے کچھ بھی ہم نے نہیں اپنایا ماں سوائے اس کے کہ ان کی غلیظ ترین چیزیں. ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان میں سے بھی ہم نے چن کے ریانی، فحاشی، ناچ گانا، بیہودہ رسمیں، کیا وہاں سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے؟ ترقی کے راستوں پہ، علم کی شاہراہوں پہ چلنا اور خوب چلنا، اور رشتوں کا احترام، اور بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی جو ہم ڈھونڈتے تو مل جاتی. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی چیزیں چاہے پرانی بھی ہیں لیکن اچھی ہیں تو انہیں واپس لے آئیے. نئی چیزیں جتنی بھی جدید ہیں، جتنی بھی فیشن میں ہیں، لیکن اچھی نہیں ہیں تو انہیں پھینک دیجیے. اب پرسنلی نہ لے لیجیے گا، میں نے نہیں، علامہ صاحب نے فرمایا ہے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. یہ میں نے نہیں، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے. اللہ حافظ.